السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. حاضرین کرام، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مبارک مہینہ عطا فرمایا، عبادتوں کی توفیق بخشی، اور حسب توفیق ہر شخص نے اس ماہ مبارک سے اپنے اپنے لحاظ سے کچھ نہ کچھ حصہ کمایا، اور بالآخر ماہ مبارک تمام ہوا اور رخصت ہوا. ماہ مبارک کے رخصت ہونے کے بعد شوال کا یہ آج پہلا جمعہ ہے، اور اس پہلے جمعے میں یہ سوچنا تھا کہ بھائی جتنے موضوعات تھے وہ تو سب ختم ہو گئے. رمضان بھر میں علماء کی تقریریں ہوتی رہیں، تمام موضوعات بظاہر لگتا ہے کہ اب کچھ باقی نہیں بچا، لیکن تھوڑا سا غور کیا جائے تو الحمدللہ اللہ میاں ذہن میں ڈالتے ہیں اور صورتیں سامنے آتی ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں عید الفطر کتنے مرتبہ آئی، اور کس کس مرتبہ جب آئی ہے تو کیا حالات تھے. آج کی تقریر کا موضوع ہے عہد رسالت کی عیدیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کل 9 مرتبہ عید الفطر آئی ہے. یکے بعد دیگر ان کا تذکرہ ہوگا کہ ہر عید پر کیا حالات تھے، کس طرح کے حالات سے مسلمانوں کو گزرنا پڑ رہا تھا. تو ترتیب وار ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. سب سے پہلے ہجرت کے دوسرے سال سن 2 ہجری میں رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہوئے، اور ابھی روزے فرض ہوئے ہی تھے. روزے کی حالت میں ہی کفار کے لشکر ضرار کا نئی اسلامی ریاست کو نیست و نابود کرنے کی نیت سے مدینے کی جانب کفار کے لشکر نے رخ کیا، اور 17 رمضان المبارک کو 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو جناب حق و باطل کا وہ معرکہ پیش آیا جو معرکہ بدر کہلاتا ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین سے نوازا تھا. میں نے قرآن کریم کی آیت شروع میں پڑھی ہے، اس میں اسی بات کا تذکرہ ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اس وقت کو یاد کرو بدر کے موقع پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی. کس پوزیشن میں مدد کی کہ تم انتہائی کمزور حالت میں تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ تم کفار کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، لیکن غیبی مدد شامل حال تھی، اور غیبی مدد کے بلبوتے پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح مبین سے نوازا.
تو 17 رمضان المبارک کو یہ غزوہ بدر پیش آیا، اور غزوہ بدر میں فتح کے بعد اس رمضان کے ختم ہونے کے فوراً بعد جو یکم شوال المکرم پہلی عید الفطر تھی، اس وقت مسلمانوں کے لیے عید کی خوشیوں میں اس فتح نے نئے اور انوکھے رنگ بکھیر دیے تھے۔ کتنی خوشگوار تھی وہ عید سعید جس میں اللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی اور عزت کا تاج رکھ کر مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا، اور کیفیت یہ تھی کہ مسلمان اپنے اپنے گھروں سے نکل رہے تھے، تکبیر، تہلیل، تسبیح، تحمید اس کی گنگناہٹ کے ساتھ عیدگاہ روانہ ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کے کلمات کے ساتھ یہ کلمات گنگناتے ہوئے مسلمان عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ پہلی عید تھی مسلمانوں کی، عید کی خوشی الگ تھی، اور غزوہ بدر میں جو فتح حاصل ہوئی اس فتح و کامرانی کی خوشی الگ تھی، تو مسلمانوں کو دوہری خوشی حاصل ہوئی اس عید پر۔ اب آئیے دوسری عید، 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو نواسہ رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خوشی کی لہر کی اطلاع ملنے، ان کی ولادت کی اطلاع ملنے پر مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور مسلمان خوشیاں منا رہے تھے کہ اسی دوران ان خوشیوں کو دوچند کرنے کے لیے عید الفطر کا مرحلہ آ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ دوسری عید الفطر تھی۔ نمبر 3، ماہ شعبان سن 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ یہ وہ پرمسرت موقع تھا جس میں عید الفطر کی آمد سے مسلمانوں کی خوشیوں میں کئی گنا اضافہ ہوا، اور مسلمان خوشی سے نہال تھے، ایک طرف عید الفطر کی خوشی اور دوسری طرف نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی۔ 3 عیدوں کا تذکرہ ہو چکا ہے، چوتھی عید مسلمانوں کے پاس آئی ہے کب؟ سن 5 ہجری میں۔ یہ عید بڑی آزمائشیں لے کر آئی تھی۔ اس عید پر پہلے تو غزوہ بنی مستلق پیش آیا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو، اسلامی لشکر کو آسانی کے ساتھ فتح نصیب ہوئی، اور قیدیوں میں جس قبیلے سے لڑائی تھی اس قبیلے کے لوگ گرفتار کیے گئے۔ قیدیوں میں سردار کی بیٹی جویریہ بھی تھی، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو آزاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اب تک تو یہ لوگ قیدی تھے، اب ان سے سمجھاوے کا رشتہ ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کر لیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیسے اس بات کو گوارا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھاوے کا رشتہ جن لوگوں سے، ان کو ہم اپنے پاس قید رکھیں۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس غزوے کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا، ہر شخص نے اپنے طور پر۔ تو قیدی رہا ہو گئے، اور سردار کی بیٹی سید الانبیاء والمرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ ایک خوشی یہ تھی۔ دوسری طرف ماہ رمضان المبارک کے دوران ہی اطلاع ملی تھی کہ مشرکین مکہ بہت سے قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر ابو سفیان کی کمان میں مدینہ منورہ پر فوج کشی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ صاحب خندق کھودی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا نہ صرف حکم دیا بلکہ خود بھی اس میں حصہ لیا۔ اور کس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حصہ لیا؟ بعینی ہی اسی انداز میں، کوئی یہ نہیں کہ شاہانہ انداز میں جو ہے
مسلمانوں کے لشکر کا سربراہ ہوں، مسلمانوں کا امیر ہوں، تو سارے کام دوسرے کریں گے، میں صرف دیکھ بھال کروں گا، بیٹھا رہوں گا؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خندق کھودی، اور خندق کھودنے کا انداز کیا تھا؟ وہ انداز تھا جو ایک مزدور کا انداز ہوتا ہے۔ مزدوروں کی عادت ہوتی ہے کہ جس وقت کوئی مشکل کام کر رہے ہوں تو ان کے منہ سے کچھ الفاظ نکلتے ہیں، اور کچھ نہیں تو ایک کھڈا کھودا جا رہا ہے یا کسی وزنی اس پر مزدور اگر مار رہا ہے تو وہ جو مارنے کی آواز ہے وہ الگ ہے، اور مزدور کے منہ سے آواز یہ کیا ہے؟ وہ جو لوہا مار رہا ہے، وہ جو ہتھوڑا مار رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے منہ سے بھی کچھ آواز نکل رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ مزدوروں کی ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے یا اپنا مزدوری کا وزن ہلکا کرنے کے لیے کچھ اشعار پڑھنے لگتے ہیں، کچھ گنگنانے لگتے ہیں۔ تو سید الانبیاء والمرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خندق بھی کھود رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ گنگنا بھی رہے تھے۔ کیا گنگنا رہے تھے؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ ذرا غور کیجئے کہ خندق کھودنے کا مرحلہ ہے، ایک مزدور جس انداز میں کام کرتا ہے اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود یہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مزدور کا جو انداز ہے وہ بھی آپ نے اختیار کیا، اور اس انداز اختیار کرنے کے اندر بھی اس بات کو پوری طرح سے ملحوظ خاطر رکھا کہ نمبر ایک کوئی الٹی سیدھی بات نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو جو شرعی حدود کو پامال کر دے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، جب مجھے کوئی بات کہنی ہے تو کیوں نہ میں اپنے ساتھیوں کی مغفرت کی دعا کروں۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ عیش تو حقیقت میں زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب جب حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے تو یا اللہ ہم تو یہاں اپنی سی کوششیں کر رہے ہیں، اپنی عاقبت کو سنوارنے کی، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی، ساتھ ہی ساتھ آپ سے دعا بھی کر رہے ہیں فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ یہ نہیں کہا کہ آپ میری مغفرت کر دیجئے، نہیں، اپنے ساتھیوں کو اس میں شامل کیا۔ یا اللہ انصار جتنے بھی ان کی بھی مغفرت ہونا، اور جتنے مہاجرین ہیں ان کی بھی مغفرت ہونا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں بتایا کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے اگر کوئی کلمات کہے جائیں تو اس میں کتنا محتاط رویہ ہونا چاہیے۔ بہرحال عید الفطر کے فوراً بعد یہ طویل جنگ ہوئی، اس جنگ کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اور غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ احزاب جمع ہے حزب کی، حزب کے معنی آتے ہیں قوم، قبیلہ، مختلف قبائل چونکہ جمع ہو گئے تھے، یوں سمجھ لیجیے آج کل کے لحاظ سے نیٹو پاور تھا سمجھ لیے، تو سارے دنیا جہان کے الکفر ملت واحدہ سب یکجا ہو گئے تھے، اور سب نے یکجا ہو کر یہ طے کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے۔ اس موقع پر یہ جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ بجائے اس کے کہ یہاں سے مسلمان جاتے وہاں میدان جنگ میں لڑنے کے لیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی، اور خندق کھودی ہوئی تھی، دشمن اس خندق کو پار کر کے ادھر آ نہیں سکتا تھا۔ ایک طویل عرصہ اس نے ڈیرے ڈالے رہے، ان کے خیمے رہے، اور پھر اس کے بعد وہ مجبور ہو کر وہاں سے انہوں نے اپنا بستر بوریا لپیٹا اور جانے پر وہ مجبور ہو گئے۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اب تک میں نے جو باتیں کہی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو عیدیں آئیں، عہد رسالت کی عیدیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان میں 1 2 3 4 عیدوں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ 5ویں عید سن 6 ہجری میں یہ عید آئی، اور یہ عید نسبتاً پرسکون ماحول میں تھی۔ چھوٹی چھوٹی سی مہمات ہوتی رہیں، جھڑپیں ہوتی رہیں، لیکن یہ کہ بحیثیت مجموعی یہ عید ایسے موقع پر آئی تو کوئی بہت بڑا معرکہ پیش نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد چھٹی عید سن 7 ہجری میں عید الفطر، یہ بھی الحمدللہ پرسکون انداز میں گزری، اور اس عید کے موقع پر بھی یا اس سے پہلے کوئی خاص قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ 7ویں عید جو سن 8 ہجری میں ہوئی،
ایک بہت بڑی فوجی مہم اور اسلام کے غلبے کا پیغام لے کر آئی۔ 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا لشکر تیار ہوا اور انہوں نے رخ کیا مکہ مکرمہ کا۔ مکہ مکرمہ بالآخر فتح ہوا اور لوگ جوق در جوق مذہب اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح بھی آ گئی تو پھر تم دیکھو گے ورأیت الناس، لوگوں کو دیکھو گے يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ فوج در فوج، کہنا چاہیے دھڑا دھڑ آ کے مذہب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور اس منظر کو اس وقت موجود حضرات نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، چشمدید گواہ ہیں کہ واقعتاً اسی طریقے سے لوگ آ رہے تھے اور تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے تھے۔ یہ عید الفطر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ہی منائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد عید الفطر کے 10 دن کے بعد ہی غزوہ حنین پیش آیا۔ قرآن کریم نے غزوہ حنین کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی مختلف جگہوں پر کی تھی، اور خاص طور سے غزوہ یوم حنین میں۔ وہ اس دن جس دن غزوہ حنین پیش آیا اس وقت بھی اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ اس وقت تمہاری کیفیت کیا تھی؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، مسلمان اب تھوڑا خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ارے بھائی ہمیں کون، ہمارے لیے تو فتح ہی فتح ہے۔ یہ خوش فہمی اور یہ کہنا چاہیے جو کیفیت تھی یہ پسندیدہ نہیں تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، تعداد میں کثیر ہونے کے باوجود یہ کثرت تعداد تمہارے کچھ کام نہیں آئی۔ اور کیفیت کیا ہو گئی تھی؟ کیفیت یہ ہو گئی تھی وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تمہارے لیے تنگ ہو گئی تھی۔ ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تمہیں ایک طرح سے بھاگنا پڑا، لیکن اللہ رب العزت نے مدد فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی نصیب فرمائی، اور فتح و کامرانی نے لشکر اسلام کے قدم چومے۔ 1 سے لے کے 7 تک 7 عیدوں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 7 عیدیں آئیں اور ان عیدوں میں کیا حالات رہے اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ 8ویں عید سن 9 ہجری میں یہ عید مدینہ منورہ میں عید الفطر یہ آئی، اور اس عید سے پہلے رجب کا جو مہینہ تھا اس میں غزوہ تبوک پیش آیا، جس میں اسلامی لشکر نے تبوک کے مقام پر 20 روز تک قیام کیا۔ اسلامی لشکر آگے بڑھ چکا تھا مقابلے کے لیے، اور تبوک کے مقام پر اسلامی لشکر نے اپنا ڈیرا ڈالا، خیمے وہاں لگائے، لیکن ایک طرف اس وقت کی سپر پاور تھی روم، اور جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم چما دیگرے نیس، ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو لیکن اس کے باوجود اس سپر پاور کو، ان رومیوں کو مقابلے کے لیے آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ فتح مکہ کی وجہ سے دنیا کے اوپر ایک دھاک بیٹھ چکی تھی اسلام کی اور مسلمانوں کی، لہذا مختلف قبائل اور وفود خدمت اقدس میں پیش ہو کر اسلام قبول کر رہے تھے، اور وہ جس پروگرام میں آئے تھے وہ ناکام و نامراد ان کو لوٹنا پڑا۔ سب سے آخر میں تذکرہ کر رہا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو عید آئی وہ 9ویں عید، یہ عید آئی ہے سن 10 ہجری میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سن 10 ہجری کی یہ جو عید تھی وہ آخری عید تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ یہ عید منائی، اور اس دوران اسلامی مملکت کی بنیادیں بھی استوار کی جا رہی تھیں، اور دین کی تبلیغ اور رشد و ہدایت کا عمل بھی مسلسل جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بتا دیا کہ دیکھو غم کا موقع ہو یا خوشی کا،
ہر موقع پر مسلمان کو کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اس نمونے کو سامنے رکھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر اس کے مطابق تم زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی بھی سنور جائے گی، تمہاری یہ دنیا بھی سنور جائے گی، اور آخرت کی تو کامیابی تمہارے لیے لکھی ہوئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سامنے رکھا جائے اور دیکھا جائے کہ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے، دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، مذہب اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان تعلیمات کو حاصل کریں اور پھر اس کے مطابق اس پر عمل پیرا رہنے والے بن جائیں۔ اگر ہم اس پر عمل پیرا رہنے والے بن گئے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے اس دنیا میں بھی فلاح ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ حافظ ظفر صاحب اور ان کے اہل خانہ، سرفراز مغل صاحب اور ان کی اہلیہ، ڈاکٹر تسکین محمد صاحب، سعید بیگ صاحب کی اہلیہ، ایک نوجوان خاتون شدید علیل ہیں، شفیع ولی صاحب، عرفان صاحب، شفیع الرحمان صاحب، محمد یوسف صاحب کی والدہ اور حافظ نعمان راشد صاحب علیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اسلم بھائی کچھ پریشانیوں میں گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام متفکر اشخاص کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد صالح کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حلال و طیب روزگار عطا فرمائے۔ جو برسر روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزگار میں ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ معاش کے لیے دیگر ذرائع جن لوگوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں، تجارت ہے، زراعت ہے، صنعت ہے، اللہ تعالیٰ ان سب میں خیر و برکت کے سامان مہیا فرمائے۔ ہماری یہ مسجد الحمدللہ اس مسجد کے بانیوں میں شمار ہوتا ہے محترم جناب اتقا حسن زیدی صاحب کا۔ اتقا حسن زیدی صاحب کی کوششوں سے ہی یہ پلاٹ ملا ہے مسجد کے لیے۔ انہوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی اور ابتدا اور اپنی زندگی آخری سانس تک اتقا حسن زیدی صاحب مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہے۔ جو ان سے بن پڑتا تھا الحمدللہ انہوں نے اپنی آخرت سنواری اور آخرت کے لیے سامان کر لیے۔ اتقا حسن زیدی صاحب مرحوم کی اہلیہ حیات تھیں، ابھی کل ہی ان کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ شہزاد صاحب کے محمد شہزاد صاحب کے والد اور حاجی یاسین صاحب، ان کے لیے بھی حاجی یاسین صاحب بھی ہماری اس مسجد کے ان نمازیوں میں شامل ہیں جنہیں ہم اس مسجد کے بانیوں میں سے کہہ سکتے ہیں۔ حاجی صاحب نے اپنے ہاتھ سے اینٹیں رکھی ہیں اور اس میں کئی مرتبہ ایسی صورتحال پیش آئی ہے، میں یہ کہوں گا کئی چیزوں کا میں چشم دید گواہ ہوں۔ میں نے خود دیکھا ہے حاجی صاحب کس طرح سے کتنے اخلاص کے ساتھ، کتنے خلوص کے ساتھ اللہ کے گھر کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسائل غیب سے حل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاة الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالسنة وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يقول الله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابه لا تتخذوهم من بعد غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم احفظ الحرمين الشريفين، اللهم احفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل
وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. सफ़े इत्माम से दुरुस्त फरमा लीजिए, अगली सफ़ों को पहले मुकम्मल कीजिए। الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله سبحان ربي العلي الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے کریم آقا آپ کے گناہگار بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے کریم آقا ہمارے عیبوں کی پردہ فرما اے کریم آقا اپنی رحمت سے ہماری اس نماز جمعہ کو قبول فرما یہاں پر مل بیٹھنے کو قبول فرما اپنی بارگاہ میں 2 رکعتوں کے اس پڑھنے کو قبول فرما اے اللہ اس کی برکت سے ہماری پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما اے کریم آقا اس کی برکت سے ہماری تمام مسائل کو حل فرما اس کی برکت سے ہماری تمام بیماریوں کا
عطا فرما، اس کی برکت سے ہمارے تمام مسائل کو حل فرما۔ اے کریم آقا، جس طرح آپ نے ہمیں یہاں پر اکٹھا فرمایا، اللہ ہمیں جنت میں بھی اسی طریقے سے اکٹھا فرما۔ اے کریم آقا، ہمیں مرضوں سے محفوظ فرما، ہمیں قرضوں سے محفوظ فرما، ہمیں ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں علت سے محفوظ فرما، ہر قسم کی قلت سے محفوظ فرما۔ اے کریم آقا، ہمیشہ اپنی رحمتوں کی پشپناہی نصیب فرما، ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو لوگ اس ملک کے اسلام کے دشمن ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کے دفع دور فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے شہر کے اندر اللہ اپنی رحمتوں سے رحمتوں کی والی بارشیں نازل فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس موسم کی شدت کو خفت میں تبدیل فرما دیجئے۔ اے اللہ، ٹھنڈی ہواؤں کو چلا دیجئے۔ اے اللہ، ٹھنڈی ہواؤں کو چلا دیجئے، بارشوں کو نازل فرما دیجئے۔ اے اللہ، نافع بارشوں کو نازل فرما دیجئے، انفع بارشوں کو نازل فرما دیجئے۔ اپنی رحمت سے ان بارشوں کو اے اللہ ہمارے لیے، ہمارے اس ملک کے لیے فائدہ مند بنا دیجئے۔ اے کریم آقا، ہمارے اس ملک کے تمام قسم، ہر قسم کے بحرانوں کو سے اللہ اس ملک کو نکال دیجئے۔ اے اللہ، ہر قسم کے بحرانوں سے ہمیں عافیت عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، ڈاکٹر تسکین صاحب، یاسر صاحب کی اہلیہ، ہمارے مقتدر نمازی جناب سرفراز مغل صاحب، یحییٰ صاحب ان کی اہلیہ، حافظ نعمان راشد صاحب، اور اے اللہ جتنے بھی لوگ اس کے علاوہ علی ہیں، اے اللہ آپ تمام بیماروں کے نام جانتے ہیں، آپ کے حال کو جانتے ہیں۔ اے کریم آقا، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، ان کے گھروں کے کھانوں میں شفا نازل فرما دیجئے، گھروں کے پانی میں شفا نازل فرما دیجئے، عافیت کے ساتھ اے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔